ایک یہودی اور ایک منافق کے مابین کسی معاملے میں تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ فیصلہ لے کے حضور کے پاس آ گئے. تو اللہ کے محبوب نے دونوں کی بات کو سنا. فیصلے تو میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتی، چاہے کوئی آپ کا مسلمان بھائی ہو یا چاہے کوئی دوسرا مخالف کافر ہو. حضور نے جب سنا تو وہ یہودی حد پہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس پہ تم. اس کو بڑا برا لگا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کا ادعا رکھتا اور میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو اس نے وہاں سے نکل کے کہا کہ میں حضرت عمر سے فیصلہ کروں. اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی تھی کہ حضرت عمر کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں سخت مزاج رکھتے، اور جب وہ یہ سنے دے کہ یہ یہودی رہے اور میں مسلمان، تو بس کافر ہو گئے. تو وہ جا کے حضرت عمر کے دروازے پہ دونوں ٹوک چڑے گئے اللہ کے اوپر. حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرا اور اس کا تنازع ہے، اور یہ یہودی رہے حضرت اور میں مسلمان، اور اپنی ساری بات سنائیں. حضرت عمر نے بات سنی اور یہودی سے کہا تم کچھ کہنا چاہ؟ کہا میں ایک ہی بات کہنا چاہ، اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ پہ کر جو. حضرت عمر نے اس سے تصدیق چاہی کہ یہ درست کہہ رہا ہے. کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں حضرت آپ کے پاس آیا. کہا رکو تمہارا فیصلہ بھی ہو. اندر گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس منافق کی عزت اتارتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے آپ نازا عقدی لمن لم یأت بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے ہی. اب شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر. اس کے رشتہ دار باقاعدہ احتجاجی جلوس دے کے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ماں برائے عدالت قتل ہو گئے. شور مچ گیا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی تو بلا. تاکہ ان کی بات بھی سنے وہ یہاں اس نوبت تک کیسے پہنچے. حضرت عمر کو بلاوا گیا. حضرت عمر بعد میں پہنچے، جبریل پہلے. اور یہاں تک زمان نازل ہوئی فلا تربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی، اللہ اکبر، جو 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 مجھے تیرا نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانو. ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا مر جائے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا وہ بھی نہیں، اس کی توحید نہیں ہے رسول اللہ کی رسالت. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ تو کہتے ہیں مومن کو قتل کر دیا. ابو مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے کو دل سے قبول نہ. اللہ صرف قبول ہی، حتی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کرے اس کے بارے میں دل میں معمولی طلبی نہیں رہا. صرف یہ نہیں ہے، عدالت کا فیصلہ باز کا بندہ مجبوری قبول کر لیتا، دل میں گھٹن ہوتی ہے. کامغوب عدالتوں کی طرح تیری عدالت، تیرا فیصلہ جب تو کسی معاملے میں فیصلہ کرتے اس فیصلے کو وہ قبول کر. صرف یہ بھی ہے کہ زبان کو سیلے، اندر بے چینی ہو، اضطراب ہو. ایمان تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ مومن ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. محبوب جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے دل میں معمولی تنگی بھی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ماننے کا جو حق ہے وہ پورا. جب تک یہ نہیں ہوتا مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتاؤ کہ جب حضور کے فیصلے کو یوں ماننا ہے تو پھر آئین مصطفیٰ ہماری زندگی کا جزو لا یلفق ہوگا کہ پھر ان کا بتایا ہوا انداز حیات، ان کے دیے ہوئے قوانین، ضابطے، اسلوب حیات، نظام ہماری زندگی پر کس طرح پورا کرے گا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم 1.70 کروڑ ہونے کے پابند دنیا کے اوپر رسوا ہوں. اس لیے پہ ہم زبان سے تو حضور کے نظام کی بات کرتی، ہم مسلمان اپنے آپ کو تو کہتی، لیکن ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے اسلوب حیات حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اکفی دی. اسلام میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک انہی کا ہونا پڑتا. اس چمک میں پیروے بل بل ہو یا تلبیز گل،
یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہیں. یہ بھی ہوگا کہ ہم یہ راستہ بھی رکھیں اور یہ راستہ بھی رکھیں. کام ابھی ایک طرف تیرا فیصلہ ہے، ایک طرف سارا زمانہ. محبوب تیرے فیصلے کو یوں ماننا ہوگا کہ دل میں کوئی کٹکا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب تک یہ درجہ قلبی کیفیت کا نہ ہو، میں خدا ہو کے کہتا ہوں مجھے تیرے لفظ کی قسم مومن ہے. باقی کہانیاں تو بعد. تو وہ ایمان کے دودھ سے ہی مالا مال نہیں ہوتا جب تیرے لیے یہ اس کے دل کی اور اس کے قلب کی ہاتھ. اللہ اکبر. تو ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام پاؤں پڑے گا. پھر اس کے بعد اسلام ہمیں فیض دے گا. جب ہم بھی گنجائش رنگ کے لیے جہاں جی چاہ مان لیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا سوت. نہیں، ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن سلام ابن یامین ابن اسید اور ابن اسیر یہ لوگ اسلام لائے تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسلام کوئی اونٹ کے گوشت کو کھانا واجب نہیں قرار دیتا، نہ اونٹ کا دودھ پینا کوئی وجوب ہے اسلام میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا، اس کا دودھ کبھی ایک بوٹ تک نہیں پیا ہوگا. ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ بھی پیتے تھے، اور ہفتے کی تعزیت کا معاملہ اسلام کو سا منع کرتا ہے یا کوئی واجب کرتا ہے. تو چلو ہم بچپن، لڑکپن، جوانی، اب کہولت کے ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب اسلام نصیب ہو گئے تو بچپن سے ایک چیز کو چھوڑے آ رہے ہیں تو اب بھی اس کو چھوڑے رکھیے. اسلام کو اسلام میں واجب تھوڑا ہے، کوئی فرض تھوڑا ہے، مباح ہے، جائز ہے، میسر ہے تو لے لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کسک کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، جس طرح بات پہلے چھوڑتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اسلام کون سا لازم کرتے تھے. جب انہوں نے اونٹ کا گوشت بکس چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس کے اولین مخاطبی حضرت عبداللہ ابن سلام کے صاحب تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں آئے ہو تو پھر گرے یہ بھی اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے سے اے تمہیں کہنا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ملحوظ ہے یہودیت کی ایک رسم، اور تم اس رسم کو بھی بچانا چاہتے ہو، اسلام بھی لانا چاہتے ہو. یہاں اس رسم کو توڑنا ہوگا، تمہیں کرچی کرچی کرنا ہوگا، سر سے لے لو پوک تک اس میں آنا ہوگا. جب تم اس لبادے بھی اسلام میں رہیں گے جاؤ گے پھر تمہارا اسلام و دین مانا. اور اس کے ان کو لازم قرار دیا گیا کہ ان کا گوشت کھائیں اور ان کا دودھ. اور یوں ہفتے کی تعظیم کا معاملہ بھی کے اوپر جو کہا کہ اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا. تو ہمارا اسلام میں کیا کہتا ہے؟ اپنا سب کچھ ہمارے سپورٹ کا، تمہاری خواہش کی. اور اگر ہم اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں، اپنی تمناؤں کو بھی رکھتے ہیں، دیکھو کانسی، فیتری، لکڑی، پتھر اور مٹی کے مادھو بت بھی پوجے جائیں. اب خواہشات کے پت ہیں، آرزوؤں کے پت، اپنی رسوم کے پت. جب ہم ان کو پوچھتے رہیں گے اسلام کا ثمرہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تنمیہ سے بولی یا صاحب کا نالا ہنجا یا نوا پیٹا، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عادتی کے ہاتھ اپنے سب سے لے کر کون تک دین کے درانوی اترنا. پھر دیکھنا کہ اسلام کیسے سمرے گے. جب سر سے لے کر پاؤں تک ہم دین میں اترتے کر تو تعداد ہماری صرف 313 ہوتے، اور ہم یوں کفر کے پکی اور ذریعے رکھتے تھے کہ میرا مالک مسکن کو یوم فروقان ہے. ابو جہل نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جو دیکھا کہ مسلمان کی تعداد کا تاریخ ہے، اور خوب وادنات ٹیڈے اور اطراف میں ہر چیز کو ٹٹول کے دیکھنا پیچھے کھمک موجود ہے نہیں ہے کیا سے ہو گیا. تو اس کا جو جاسوس تھا وہب بن کمیہ، وہ کیا واپس پلٹ کے آتی اس نے جو رپورٹ کی وہ یہ تھی کہ 3 اونٹ کھا سکتی ہے. ان کی تعداد میں پیچھے وادیوں بھی دیکھ آیا ہوں، ٹیلے بھی میں نے پورے ٹٹول لی. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں، بس روز فاقہ مست لوگ ہیں، تن پہ کپڑے بھی پورے ہیں. اور جب یہ 313 مدینے سے نکلے تھے تو یہودیوں نے کہا تھا کدھر جا رہے ہو، تمہارے پاس تو تلواریں بھی مارے. اور مسلمان جن کے پاس تلواریں نہیں تھے انہیں کھجوروں کے ڈنڈے توڑ دی. یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جان پہ. تو انہوں نے کہا کہ تم کس مل بوتے پہ جنگ کرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس تو ہے ہی، اور اتنی بڑی قوت ہے جس سے تم فکرانے جا رہے، تمہیں ہوش ہے؟ کس مل بوتے پہ جا رہے؟ حضور چادر اوڑے آگے آگے چلا رہے.
انہوں نے اشارہ کر دے بہا نہ تیر وہ تیر پر تک کیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر تھے، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے آسر آئی ایسا سمجھ کہا کہ 300 لوگ ہی یعنی 3 اونٹ کھا سکتے. اس زمانے میں 100 آدمی 1 اونٹ کھا دیتا تھا، وہ 3 اونٹ کھا سکتے. تو ابو جہل نے جب سنا اس کی پاچے تو کہ یہ 10 اونٹ وہ ذبح کرتے تھے، تو کہا اچھا اتنے تھوڑے لوگ ہیں. تو اس پہ سنابیز قریش کو پاس دلایا تھا اس کا وہب بن عمیر ایئرپورٹ، اور پھر رونق سے بھرے ہوئے انداز میں بولا کہ کل تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں جمع کرو، رسو امی کو پکڑتے جائیں گے اور اینٹوں کے ساتھ باندھتے چلے اور جا کے حرم کی دیواروں کے ساتھ ان کو باندھتے گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ دیا. جب اس نے رونق بھرے یہ چونکے نابیز قریش کو گئی تو وہب بن عمیر نے تاریخ سال ملاقائی انہیں شام میں نقل دیا. اس نے کہا میں پوری رپورٹ تو سنتا ہوں، میں پوری بات کیوں سنوں؟ اس نے کہا تمہیں سنا نہیں؟ کہا ولا بن رائے تو یا معاشرہ پریس البلایا تکمل المنایا، اے قریش کے سرداروں میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ یثرب کی اگنیاں اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھانا ہے اور وہ زخمی سانپوں کی طرح اپنی چوپاپ کھا رہی، اور کم ان میں سے کوئی مرے گا ہی جب تک خود میں سے ایک خود لڑ نکال. اور تم کہتے ہو رسیاں بیٹھی لڑو، میرا مشتہ مانگتے اقتدار کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان سے لڑنا تمہارے پاس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئے. اللہ اکبر کر اگلے دن عظیمت کی جو ادب کی داستان اہل ایمان رقم کی میرے تبلی بھی اس کو فرقہ اللہ اکبر. آج 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اور خانہ بابات جو کچھ غصہ بھی ہو رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد آئی، میرے اور آپ کے حق مولا نے فرمایا کہ جس کا بھوکے کھانے کی پلیٹ پہ ٹیٹ پڑتی ہے ایک زمان آئے گا تمہارے اوپر یوں لوگ ڈوب پڑے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے بڑے کما نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہو سکتے. تو عرض کی حضور کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کا تو تجربہ ہے کہ 313 ہوں تو ہم ہلے نہیں دیتے، تو جب ہم کروڑوں اربوں کی تعداد بھی ہوں گے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا تو مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہاری ابد نکل جائے گے. عرض کی یا رسول اللہ وہ مرض کیا اور میں وہن. عرض کی حضور وہن ہی کیا من وہن یا وغدی میں وہن کی تاریخ کی حب دنیا بقرائیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یہ جب مسلمان کے دل میں اتر پائے گا تو پھر وہ افراد کثرت کے باوجود لقمہ تر بن جائیں. جس طرح کھانے کی پلیٹ پہ بھکے چمکتے ہیں اور چھپٹتے ہی لوگ ان کو توڑ توڑ کے کھا جائیں. یہ پہلے شام میں ہوا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، روہنگیا میاں تعریف پڑے آنند روہنگیا میں آلو سے چیز کر لیے ہنڈیوں میں گوشت پکا کر مسلمان تک. اور آج یہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے خواتین کے ساتھ، وہ کتنی دردناک کہانی ہے کہ یہودی گنڈے اکٹھتے ہیں اور پھر آپس میں کہتے ہیں فلاں علاقے کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں، چلو آج کدھر پوچھا کرتے. اور 56-57 اسلامی ایٹمی طاقتیں، یہ میزائل سسٹم، یہ بڑی بڑی بھاری پرکم نظم فوجیں، حربی محاذیں، یہ کہاں چلی؟ 56-57 اسلامی ملک کے بڑی بڑی معیشتیں، تیل کے ذخائر اور سونا اگرتی زمینیں، آج بے غیرتی چاپ دور کے 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ان کے مرنے کا تماشا دیکھ رہی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ آپ کو کبھی مغلوب نہیں ملے گی. یہ امتحان ہمارا ہے. وہ تو سرکن ہو گئے جس کا سر کن گیا اور جس نے اپنے آپ کو ہنس کے موت کو گلے سے لگایا. وہ کہانی کتنی دل آویز ہے کہ جب اونٹ کی 2 ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ دی جاتی ہے، 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ایک شخص کی، اور کہا جاتا ہے اسلام سے منحرف ہو جا ورنہ اونٹوں کو ہانکا لگا دے لے، تو وہ ہنس کے کہتا ہے جو کرنا ہے کر. تو پھر جب اونٹوں کو ہانکا لگتا ہے اور بدن چرنے لگتا ہے، ان کے قطرے گرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ زبان پہ لکھتے فوز کو بے رزب الکعبہ، کعبے کے ہم کی قسم زندگی کی بات سب ہوئی تو اسے کہتی کامیابی تو اسے گئے. کب بات پہ آپ نے نہیں حضور جب کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے تو کافروں کے تک کرنے کی کہانی آپ کو سنانا چاہیے. فرمائے فباب ڈر گئے ہو
تم سے قبل دو لوگوں کے جسموں کو لوہے کی ڈنڈیوں سے چیپا گیا، حتیٰ کہ کئیوں کے سنتانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے، لیکن انہیں ہاتھ کا راستہ پہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت زکریا کے سر پہ آلہ رکھ کے پاؤں تک چیپ بنی، اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ کی گردن کاٹ کر کے تشکری میں سجا کے ہاتھ میں وقت کے سامنے پیش کی ہے۔ امام رازی میں یہ کہا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اذیتیں سہی ہیں، تکلیف سہی، خون 100,000 ریجم سے ہوتی ہے سر میں، کتنی ستاروں کا خون ہوتا ہے، کس سپیتا ہے 7 کلو ویسا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، یہ امتحان ہی کری کو ہمارا امتحان ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے صحیح۔ آج ہم کرے کہاں ہے؟ آج اگر دجال اپنی تمام مادی کفلوں کے ساتھ آپ موجود ہو تو کتنے لوگ ہیں جو دجال کے قریب پڑے؟ آج ہم سمجھے کہ ہم کھڑے کہاں ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی کسیدہ اور دور موجود کے اس مادی عروج کی کسیدہ کہانیوں سے ہماری زبان تستی بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 3 گروہ ہو جائیں دور میں، ایک وہ جو کاٹ دیا جاتا جو شہادت کا تاج کی سر پہ پہن لے کر، ایک وہ کہ جو راہ فرار اختیار کر جا، دلیل اور منطقی اور فلسفے بکارے گا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم پتھر کے زمانے میں تک کے لے جائیں گے، ہماری معیشت سکڑ جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس طرح کی کہانی، دنیا میں ہم تنہا رہ جائیں گے، عالمی برادری سے کٹ جائیں گے، ساری دلیں آئی، ایک گروہ کٹ جائے گا، شہید ہو جائے، اور دوسرا گروہ وہ فلسفے بغیر رہا کا، تیسرا گروہ جو بیت المقدس کے دروازوں پر کھڑا ہوگا اور لڑا اور حق کے لیے پوری استحام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ان سرکشوں اور منطق بکھاروی والوں کے پاس نہیں ہوگا، ان بچاک کو بچا سکتا۔ حضرت عیسیٰ آئے گی اور ان کو کہیں گے بتاؤ 2 آپشن، یا تو میں دعا کرتا ہوں اور یہ کفار مغلوب ہو جائیں گے اور ہمیں فتح نصیب ہو جائے، دعا سے کام بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے دجال بگڑ نہ فکر اللہ، یا تو یہ آپشن ہے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تم نے جتنی محنت کی اللہ نے قبول کی، اور یہ اس دعا سے ہی اور مفتوح ہو گیا تم، اور یا ہم لڑتے ہی لڑتے، اللہ تعالی ہمیں فتح دے۔ اب بتاؤ ان 2 میں سے تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو لڑیں۔ حضرت عیسیٰ میں تمہارے اور پھر حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے دجال پگھلنا شروع ہوگا اور یہ مجاہد پھڑ بھر کے حملے کریں گے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ شجاعت الیہود الرفل نام کی ایک جھاڑی رہ گئی، اس جھاڑی کے علاوہ یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں دے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پتھر کے پیچھے بھی چھپے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا کہ ابو جہل یہ سالم میرے پیچھے، اور کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ اور میرے حضور کا یہ فرمان سنیے کہ مٹی اور گارے سے، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور چمڑے اور اون سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام داخل نہیں رہتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات میں چھت بھی ایسا بھی ہوگا جہاں میرے آقا محمد کے نام کا جیلا تک پوری دنیا کے اوپر صاحب غالب ہوگا، اور اسلام کے پورے رہے وہ وقت آنے والا ہے، اور اسلام کی نشر اور اسلام کی نازب ہونے والی ہے۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑے ہیں، اللہ کے محبوب نے قسم سے والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبن، میں مجھے اس رب کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوئے اور یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ روح کی قبر تھے، جب کام مکمل ہو جاتا تو ایک خواجہ میں مازو برکے سے لوٹ گئے، فرمایا حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے، ثم لئن قام علی قبری، پھر میری قبر پہ آئیں گے، فیقول یا محمد، اور کہ حضور یا محمد میں حضور ہوں، کام پورا ہو گیا۔ اب سنو حضور نے قسم فرمایا لاجیبنہ، میں قبر سے عیسیٰ کو جواب بس وہ وقت آنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے، ہم ظلم کے ساتھ ہیں یا
انصاف کے ساتھ ہیں، چغل کے ساتھ ہیں، یا ہم سچائی کے ساتھ. یہ پوری دنیا اب دو صفوں میں بٹ گئی ہے، پر تیسرا راستہ نہیں. آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. تذبذب، تشکیک اور بے یقینی موت سے بھی پستر ہے. ادوال نے کہا تھا، سنیں تہذیب حاضر کے گفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. قوموں کو بے یقینی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ان کے اس ڈوم کی بات ہو رہی ہے جو اندر کوئی میزائل نہیں گھسنے دیتا. وہ تو لنگڑے مچھر کو وہ تو وبیلوں کے آگے کچھ جی کو ٹھہر ہے. وہ رب ہے. تو یہ کیا قصیدے پڑھتے ہو؟ حالت چند کے اندر اگر حقیقی طور پہ بھی دشمن کے پاس کوئی واقعہ ایسی چیزیں ہوں تو مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ حالت جنگ کے لوگ کے آج اس سے بحران پست ہوتا ہے، بحران بڑا ہوتا ہے. لیکن آج یہ فلسفی اور یہ بڑے دانش پر یہ ان کے قصیدے پڑھتے پھرتے، ان کے پاس یہ کچھ ہے. اگر اتنا کچھ ہے اور ایک میزائل اور ایک گولی کی ڈسی تو پھر ایک میزائل گزرنے سے ٹانگ چکا کہ ان کے پاس اتنا مضبوط حصہ ہے تو پھر راستے کیوں ہیں، باتیں کیوں ہیں اس ڈوم پہ؟ ان کو تو یقین نہیں ہے کہ میں یقین کیسے پیدا. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا تشکیر سے، تذبذب سے اور بے یقینی سے ذکر ہو کہ یقین کے دائرے آنا ہوگا. اور حضور کا یہ فرمان بار بار پڑھنا ہوگا کہ مٹی میں پتھر اور گارے اور اینٹ سے بنا ہوا کوئی مکان اور چمڑے اور وول کا کوئی خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں کلمہ اسلام داخل نہیں. کتنے وہ اسلام کا ٹھنڈا ہی اونچا ہوگا. ملے یہ سینہ چاہ تھانے چمن سے سینہ چاہ بس میں گل کی ہم نفس پادے سباب ہو جائے. شبن مفشان پیدا کرے گی میری سود و ساتھ، اس چمن کی ہر کلی درکاش نہ ہو جائے گی. آسمان آسمان سارے آسمان 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 نور پیدا کرے گا، سان سے اجالے بانٹے گا. اور اس چمن کا ایک ذرہ توحید کے نغمے سے سرشار ہوگا اور اسلام کا کلمہ اور اسلام کا پرچم اور اسلام کا قریہ نہیں ہوگا. اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں ہوگا یا ہم محمد علی کے نام پہ پڑے نہیں ہوئے. اور وہ وقت آج بھی وہ کل آنے والا ہے. ہمارا کام دعائی دی عمر موزن کا کام. یہ بھی صاحبزادہ سیپ صاحب کہتے کہ مجھے کسی نے فون کیا کہ 40 سال سے کب کیے جا رہے اور میاں موزن اذان دیتا ہے چاہے کوئی نمازی آئے گا نہیں. ہمارا کام اذان دینا ہے، ہم موزن ہیں، ہم پکارتے رہیں گے، دعائی دیتے رہتے ہی کوئی آئے یا نہ آئے. قرش دے بطل رہا جو کب کو کہ یک روز گپت ہو. سادی کہتے ہیں چارہ جو ہے وہ دانی ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی توغہ آئے گا، کبھی جو ہے وہ کوئی اور چیز آ جائے گی، لیکن ایک دن وہ ہما بھی تو آئی جائے گا جس کے لیے سارے جکن دے. ہم نے اپنی نسلوں کو یہ مشن دے کے کہانی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آواز تو بلند کر سکتے، ہم صلاح دل نواز تو دے سکتے، لیکن وہ وقت آئے گا. اللہ اکبر. حضور نے کچھ دنیا کی فتح کی بشارت دی کی اور اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ نے جانے دیے مشکل سے مشکل حالات میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا کہ مجھے اسی گھوڑے پہ باندھ کے آنکھ دینا اس طرف تاکہ میں تصویر شاعری کی طرف بھی جاتے قریب سے اتنی طرح تو ہو جاؤں میرا نام تو شامل ہو جائے. یا وہ چڑیا جو چڑیا چونچ میں پانی دیے چیخا وہ بجانے چلائے نمرود کو جاری دی تو کسی نے کہا فگنی اتنی بڑی چیخا کے پرندے کی عمر سے گزرے کو چند بن کے کباب بن جائے، تیری چونچ کے اندر کتنا پانی آتا ہے کہ تو اس کو بجھا سکے. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس جگتی ہوئی آگ کے شعلوں کو نہ بجھا نہیں سکتی، لیکن یہ میں کام سے لیے کر رہی ہوں قیامت کے دن نارے نمرود کو بچانے والوں میں میرا نام تو تھا. تو یہ آئین مصطفیٰ کانفرنس سے بات کا اس حقل کا اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یا رسول اللہ ہم ساری زندگی اپنی اتفاق کے مطابق آپ کے آئین اور نظام کا نعرہ دگا، اور جب بھی کے نام آئے گا، جب بھی یہ آئین نافذ ہوگا تو یقیناً دیوانی حضور کی قبر میں نور اور جنب کہ ان کے شہرات ادس یہ بچا سٹروں کی بجائے انہوں نے حضور علیہ السلام کے آئین کی بات کی ہے، حضور کے نظام کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس آستانہ دودھ پہ رحمتوں کے سویرے قیامت تک یوں طلوع ہوتے رہی. یہاں جو سلسلہ لوط 1033 کے اندر جاری ہوا، حضرت دیوانی حضور علیہ رحمہ و رضوان کا فیضان یوں قیامت تک کی جائے. اور یہاں واقعہ علماء بھگ کر
آفاق کی پوشی میں نور روشنی اور پچانے پھیلاتے رہی۔ وسعت ان کو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔